وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں ساتھی، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق کے حلال میں خوب برکت عطا فرمائے، تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اہل و قریب کی حفاظت فرمائے، تمام بچوں کو عاشق رسول بنائے، دین کا پابند بنائے، جو ناحق دلوں مند ہیں تمام مسلمانوں کی رہائی کا انتظام فرمائے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آج مسئلہ مسائل کی کڑی میں 17ویں دن طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک لے کے حاضر آیا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماریوں کے علاج کے تعلق سے کیا فرمایا اور بیماریوں میں کس دوائی کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور کس بیماری میں کون سی دوائی استعمال کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کا استعمال ہمیشہ کرنا چاہیے، ان ساری باتوں کو لے کے حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ دیر تک بنے رہیں، انشاءاللہ آپ فائدہ مند باتیں لے کے آپ جائیں گے یہاں سے۔ اگر آپ رکے رہے، دیکھتے رہے، انشاءاللہ بہت فائدہ مند باتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو سب سے پہلے چلیں حدیث پاک سے آپ شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں، اے میری امت کے لوگوں، اے اللہ کے بندوں، تم لوگ دوائیں استعمال کیا کرو، یعنی جب کوئی بیماری ہو تو دواؤں کی طرف جاؤ، دواؤں کا استعمال کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی بیماریوں کا علاج، سبھی بیماریوں کی دوا اللہ نے پیدا فرمائی ہے، سبحان اللہ، سوائے ایک بیماری کے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے سوائے ایک بیماری کے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، جس کی دوا اللہ نے پیدا نہیں فرمائی؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہے بڑھاپا۔ سبھی انسان کو بڑھاپا آ کر رہے گا، اگر بڑھاپے تک اس کی زندگی ہے تو اس کی دوا اللہ نے پیدا نہیں فرمائی ہے۔ باقی دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں سب کی دوا اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ لکل دائن دواؤن، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر بیماری کی دوا موجود ہے، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 25 کی حدیث پاک ہے یہ۔ اب آگے فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جن جن طریقوں سے علاج کرتے ہو، یعنی اس زمانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اپنے طریقے سے لوگ علاج کرتے تھے، اپنے طریقوں سے دوائیں دیتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا 1450 سال پہلے، اے میری امت کے لوگوں، اے صحابہ کرام، اپنے بیماروں کا علاج جن جن طریقوں سے کرتے ہو ان سارے طریقوں میں 4 طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ 4 طریقے سے جب علاج کرو گے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا، زیادہ کارگر ہوگا۔ وہ چاروں طریقہ کیا ہے؟ جب پوچھا صحابہ کرام نے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ چاروں طریقہ یہ ہے۔ کون سا طریقہ ہے؟ سب سے پہلا طریقہ ہے سعوت، یعنی ناک کے ذریعے دوا چڑھانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی زیادہ سیریس کنڈیشن میں ہو، زیادہ بیمار ہو تو اس کو دوا دو تو ناک کے ذریعے دو۔ اب ذرا دیکھیں، ذرا غور کریں کہ بڑے سیریس کنڈیشن میں، بڑی بیماریوں میں آپ دیکھے ہوں گے ہاسپیٹل میں، میڈیکل کالج وغیرہ میں، کہ جب بہت زیادہ سیریس انسان رہتا ہے تو اس کے ناک میں نلی ڈال کر کے اس کو غذا اور دوا دونوں ناک کی نلی سے دی جاتی ہے۔ تو دوسرا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ لدود، یعنی منہ کے کسی ایک جانب سے دوا پلانا، داہنی جانب سے یا بائیں جانب سے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی کنڈیشن میں، بڑی بیماری میں، سیریس کنڈیشن میں انسان کے منہ میں پائپ ڈال کر کے، نلی ڈال کر کے دوا پانی دیا جاتا ہے، منہ کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے۔ یہ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو بتایا وہ آج علاج میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ انسان کے اپنے بس میں نہیں رہتی ہے کھا پی سکے تو اس کو نلی ڈال کر کے کھانا پینا، دوائی، غذا، پانی سب کچھ نلی کے ذریعے دیا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے بتایا، سبحان اللہ۔ تیسرا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا حجامہ، یعنی آپ کے بدن میں کہیں چوٹ لگ جائے، کہیں آپ کو خون جمع ہوا ہے، یا کہیں پھوڑا پھوسی زیادہ نکلتا ہو، آپ پریشان ہیں، صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے بتایا کہ حجامہ لیا کرو، حجامہ کروایا کرو۔ اور یہ حدیث پاک ترمذی کے علاوہ بخاری شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان امثل ما تزویتم بہ الحجامہ، صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 5696 کی حدیث پاک ہے کہ بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پچھنا لگوانا ہے، وہ حجامہ کروانا ہے، سبحان اللہ۔
تو حجامہ کا یہ تیسرا علاج ہے۔ اور چوتھا علاج جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے وہ ہے دوا پی لینا۔ کوئی بھی دوا ہو، یعنی کہتے ہیں کہ جلاب لینا، یعنی دوا پی لینا، مشی کرنا۔ تو دوا پیتے اکثر لوگ دوا پیتے ہیں۔ چوتھا علاج، چوتھا طریقہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق۔ اب یہاں ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے زمانے میں جو بات بتائے تھے وہی علاج، وہی طریقہ لوگ آج استعمال کرتے ہیں، وہی سب سے کارگر طریقہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا علم عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں ساتھیوں، وہی فرماتے ہیں کہ بعض دوائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے اور بعض دواؤں کے بارے میں آپ بتاتے تھے کہ اس دوا میں یہ فائدہ موجود ہے، ان بعض دواؤں میں سے 2-4 چیزوں کے بارے میں یہاں ذکر کر رہے ہیں، وہ ملاحظہ فرما لیں آپ بھی اور ہم بھی دیکھ لیں کہ انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ کہ جو دوائیں اللہ کے نبی کسی بیماری میں استعمال کرتے تھے، کسی کنڈیشن میں استعمال کرتے تھے اور ان کے بارے میں فائدہ بھی بتایا ہے، وہ کون کون سی دوا ہے، وہ کون کون سی چیز ہے۔ تو پہلی چیز ہے اسمد سرما۔ سبحان اللہ۔ لوگ اسمد کہتے ہیں، اصل میں اس کا تلفظ ہے اسمد۔ اسمد سرما جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے ایک سرمدانی تھی جس میں رکھا کرتے تھے پسوا کر کے۔ جو مکہ مدینے میں کبھی گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے عمرہ کرنے، حج کرنے، کہ بلیک پتھر ملتا ہے چمکیلا، اس کا نام ہے اسمد پتھر۔ اسی کو پسوا کے اللہ کے نبی استعمال کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اسمد کو استعمال میں رکھو، یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلک کے بال کو اگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 258 کی حدیث پاک ہے۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، جو بھی بتا رہا ہوں میں۔ تو اس سرما کا استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جن کی آنکھ میں کمزوری ہو، جلن ہو اور آنکھ کے پلک کے بال جھڑتے ہوں، کم ہو گئے ہوں، تو اس کا استعمال کریں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کریں، آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ حدیث پاک ہے یہ۔ سرما ضرور لگایا کریں۔ سرما کب لگایا جاتا ہے یہ بھی بتائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمدانی تھی جس میں اسمد کا سرما رکھا ہوا تھا، اور آپ سونے سے پہلے ہر رات 3 سلائی دائیں آنکھ میں اور 3 سلائی بائیں آنکھ میں اللہ کے نبی لگایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 3 سلائی لگانا ہے آنکھوں میں۔ دوسری چیز جس کا استعمال اللہ کے نبی کرتے تھے، حالانکہ اس کا استعمال عورتیں کرتی ہیں، لیکن علاج کے لیے جس کا استعمال کرتے تھے بیماری میں، جبکہ بڑی بیماری کے لیے نہیں، چھوٹی پریشانی کے لیے، اللہ کے نبی کے پیر میں جب کانٹا چبھ جاتا تھا اور وہ کانٹا چبھنے کے بعد پھوڑا پھوسی ٹائپ ہو جاتا تھا، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ مہندی پسوا کے رکھا کرتے تھے، حنا، اس پہ مہندی پسوا کے رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 258 کی حدیث پاک ہے یہ۔ تیسری چیز جس کا استعمال اللہ کے نبی نے کرنے کو کہا اور خود کرتے تھے وہ ہے منگریلا، جسے ہم لوگ کلونجی کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں الحبۃ السوداء، کالا دانہ۔ تو منگریلا، کلونجی، حبۃ السوداء، یہ ساری جتنے نام ہیں یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ اس کو ضرور استعمال کریں، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے، میری ماں بہنیں اگر دیکھتی ہوں گی، یہ بات سنتی ہوں گی، یا آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھے ہوں گے، خرید کے خود لائے ہوں گے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان ماں بہنوں کے لیے مسالے میں منگریلا ضرور لایا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا استعمال لازم پکڑو، یعنی اس کا استعمال ضرور کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں موت کے سوا سب بیماریوں کی شفا اور علاج موجود ہے۔ موت کے علاوہ، یہ موت کو صرف نہیں روک پائے گی یہ دوا، ورنہ ساری بیماریوں کا علاج منگریلا میں، کلونجی میں موجود ہے۔ تو اس کو ضرور آپ کھایا کریں، استعمال کیا کریں۔ اور چوتھی چیز جس کا استعمال اللہ کے نبی زیادہ کرتے تھے یا کرواتے تھے وہ ہے تلبینہ۔ تلبینہ ایک طرح کا کہہ لیں آپ جو ہے حلوہ ٹائپ، جو جو کے آٹے اور پانی اور شہد اور زیتون کے تیل میں ملا کے اللہ کے نبی بنواتے تھے۔ تو اب گیہوں کے آٹے میں بھی بنا سکتے ہیں۔ وہی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جب کوئی شخص بیمار پڑتا تھا، جاڑا بخار اس کو لگ جاتا تھا، تو آپ اس میں
طعام کے یعنی اس طعام کے تیار کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اس بیماری میں اس کھانے کو تیار کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ کھانا غمگین آدمی کے دل کو تقویت دیتا ہے۔ جب کسی کی یہاں موت ہو جاتی تھی اس وقت بھی اللہ کے نبی اس کو بنانے کا حکم دیا کرتے تھے، اور بیمار کے دل سے تکلیف کو اس طرح دور کر دیتا ہے کہ جس طرح تم لوگ پانی سے اپنے چہرے کے میل کو دور کرتے ہو۔ حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، صفحہ نمبر 254 ہے کہ تلبینہ بنا کے کھایا کرو کہ تمہارے دلوں کو یہ سکون بخشے گا۔ اور پانچویں چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے شہد۔ شہد ہے، ایک روایت بھی یہاں موجود ہے کہ ایک صحابی تھے جن کے بھائی کو جلاب ہو گیا تھا، یعنی پیٹ میں ان کو تکلیف تھی اور پیٹ جھل رہا تھا، ان کا پیٹ گڑبڑ ہو گیا تھا، تو وہ شکایت کی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے علاج پوچھا، یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہمارے بھائی کا پیٹ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا شہد پلاؤ۔ پھر شہد پلا کے آئے، صحیح نہیں ہوا، پھر آئے کہے شکایت کی یا رسول اللہ صحیح نہیں ہوا، پھر دوسری بار اللہ کے نبی نے حکم دیا جاؤ شہد پلاؤ، پھر تیسری بار آ شکایت کی، پھر تیسری بار کہا جاؤ شہد پلاؤ، تو کہا کہ 3 بار پلا چکے ہیں ابھی تک صحیح نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کو اردو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ شہد پلاؤ۔ جب چوتھی بار انہوں نے شہد پلایا تو جا کے شفا حاصل ہوئی۔ یہ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 848 کی حدیث پاک ہے باب الدوا سے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، تو شہد میں اتنی طاقت ہے۔ آگے فرماتے ہیں، میری بات یہیں پوری ہو رہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت، ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت جو ہے شہد چاٹ لیا کرے تو اس کو کوئی بڑی بیماری ہلاک نہ کرے گی، بڑی بیماری نہیں پہنچے گی۔ سبحان اللہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شہد کا استعمال ضرور کیا کرو۔ تو یہ 2 4 5 چیزیں جو میں نے بتایا ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی بیماریوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اپنی پریشانی میں یا اسی طرح استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جن کو میری بات اچھی لگی وہ لائک کمنٹ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے، اور اسی طرح سے ہر روز آپ کو حدیث و قرآن سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، مسئلہ مسائل اگر جاننا ہے، سیکھنا ہے تو ہمیں فالو کرنا ہے تاکہ روزانہ آپ اس طرح کی باتیں سن سکیں، جان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔